على رسول الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صدق الله العظيم والمولى الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتم فيكم أمرين كتاب الله سنة رسوله وقال عليه الصلاة والسلام برادران محترم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 1447 ہجری اور اسلامک مہینوں سے گزارتے ہوئے جمادی الاخر کے مہینے میں داخل فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اس سرزمین پر ہم سے سب سے بڑی نعمت دولت اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ہمیں پیدا فرمایا اور زندگی سیدھی اور سچی راہ پر گزارنے کے لیے اپنی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے مختلف مقامات سے 3 آیتیں پڑھی اور ایک حدیث۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی وہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ سورہ فتح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء مشن کا ایک حصہ تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی اسٹریٹجی اور سیاسی منصوبہ کا ایک بہت بڑا حصہ فتح مکہ تھا۔ ہم نے وہ واقعات ہجرت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے کہ جب آپ مکہ سے باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد ایک اونچی جگہ سے آپ نے کعبے کو پلٹ کر دیکھا، تو دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کعبے کو دیکھ کر کہ تیری جدائی میرے دل میں تکلیف پیدا کرتی ہے اور میں تجھ سے جدا ہونا نہیں چاہتا تھا، لیکن میری خواب نے مجھ کو مجبور کیا تجھ سے جدا ہونے پر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک عزم کیا اور اسی عزم پر امت مسلمہ نے بھی دینی عزائم اپنے اپنے اس ملک میں کرنے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزم کیا کہ ان قریب میں تجھے فتح کروں گا، ان قریب میں تجھے فتح کروں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی روانگی کی ہجرت اگر معراج پڑے تو اس وقت آپ کی جان بچانا مشکل تھا، یعنی غار کے سامنے جب دشمن پہنچے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے گھبرا کر کہا کہ اللہ کے رسول دشمن ہمارے قریب آ گئے۔ قرآن نے اس بات کو اس انداز میں پیش کیا کہ آنے والی قیامت تک کے امت مسلمہ کی مایوسی کو ختم کر دیا گیا۔ آنے والی امت مسلمہ کے ظالم اور جابر حکمراں کتنے ہی ان کے سامنے آئے، کتنی طاقت اور قوت کے ساتھ آئے، کتنے ہی لال لشکروں کے ساتھ آئے اور کتنے ہی ڈھنڈورے ان کی طاقتوں کے پیٹے جائے، لیکن یہ آیت ان کی قوت اور طاقت کو ڈھیر کر دیتی ہے اور ہر اہل ایمان کے اندر ایک قوت، ایک طاقت، ایک حرارت اور ایک جذبہ پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ معنا، نہ ڈرو نہ غم کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ آیت آج بھی چیخ چیخ کر امت مسلمہ سے کہتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو آپ اپنی جان بچا کر نکلے، لیکن اسی جان بچا کر نکلنے پر آپ نے اسی ایام میں، اسی وقت میں، اسی حالات میں آپ نے عزائم کیے۔ آج ہمارے درمیان اگر کوئی عزم کرتا ہے، ہمارے درمیان کوئی اللہ کے بارگاہ میں عزم کرتا ہے تو ہم حالات اور سچویشن کے حساب سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ مذاق نہیں بلکہ بندہ اور اللہ کا جو روحانی کنیکشن ہے اگر وہ کوئی عزم کرتا ہے۔ اس کی اور آسان مثال ہم نے سیرت میں سنی ہے، واقعات میں بھی ہم نے سیرت کے سیریز میں سنا ہے کہ غزوہ خندق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ
बड़ी आजमाइश में घेरे गए। सूरह अहज़ाब अगर हम तर्जुमे के साथ पढ़े तो उसमें कुरान ने कहा कि सहाबा के कलेजे हलक को आ गए थे और सहाबा बड़ी आजमाइश में नबी की मौजूदगी में मुब्तला किए गए। नबी की मौजूदगी में सहाबा बड़ी आजमाइश में मुब्तला किए गए और इतनी सख्त आजमाइश थी कि भूख और प्यास की शिद्दत थी। सहाबा अपने पेट को पत्थर बांधे हुए थे। बेसब्री के आलम में सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, आप भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए कि हमने अपने पेट को भूख की शिद्दत से पत्थर बांधा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सहाबा ने अपना दामन उठाकर बताया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तमाम के लिए, पूरी इंसानियत के लिए एक नमूना है। जो सूरह अहज़ाब की आयत मैंने पढ़ी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। सिर्फ नमाजों के हद तक नहीं, सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी के हद तक नहीं, सिर्फ मस्जिद के मीनारों और मिंबरों और मेहराबों के हद तक नहीं, बल्कि माशरे में, समाज में, सोसाइटी में, बिजनेस में, कारोबार में, सियासत में, पार्लियामेंट के ऐवानों में, हर जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के इस अमल के बाद जब अपना दामन उठाया तो सहाबी के पेट पे तो एक पत्थर बंधा हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना दामन उठाया तो उस पर 2 पत्थर बंधे। तो बिरादर इस्लाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों मर्तबा दरूद व सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मास पर, हर जगह की इस्तिकामत, ताकत और कुव्वत और हौसले का मीनार था। सहाबा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक अज़ाइम और हौसले का सरचश्मा था। उसी ग़ज़वे खंदक में जो मुनाफिकीन सहाबा का मजाक उड़ा रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर जब आपने सहाबा को खुशखबरी और बशारत सुनाई तो उसी दरमियान मुनाफिकीन एक ऐसी कमजोरी मुस्कुराहट उन्होंने दी कि देखो भूख और प्यास के आलम में है, परेशानी की हालत में है, दुश्मन सर पर खड़े हुए, शिद्दत से दुश्मन हमला करने वाले हैं और इनके नबी आखिर ज़मान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आजमाइश में सुपर पावर शाम, फारस और रोम की फतेह की खुशखबरी और बशारत सुना रहे। बिरादर इस्लाम, वो पूरा वाक़या हमारे सामने होना चाहिए। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका एक ग्रुप था, सारे सहाबा के ग्रुप बनाए गए। उस वक्त कोई ऐसे जदीद आलात नहीं थे कि गड्ढा करने के लिए कोई मशीन और बुलडोजर लाया जाए, बल्कि ग़ज़वे खंदक, यानी खंदक का मानी है कि गड़ा करना, और मदीने के अतराफ में गड़े किए गए। तो उस गड़े करने के लिए आपने ग्रुप बनाए और सहाबा के ग्रुप ने अलग अलग अपनी जिम्मेदारी लेकर गड़े खोदना शुरू किए। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला के हिस्से में जो लोग आए थे वो तमाम एक जगह खोदने लगे। एक जगह ऐसी सख्त पत्थर की चट्टान लगी जो कुदाल से टूट ही नहीं पाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोशिश करने के बाद आए, पहले नहीं आए, बगैर कोशिश करे नहीं, बल्कि सहाबा ने अपनी पूरी कोशिश की, कुव्वत के साथ, ताकत के साथ, फहम और फिरासत के साथ, दानाई के साथ, तमाम इल्म के साथ सहाबा ने पूरी कोशिश की और कोशिश करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि अल्लाह के रसूल, ये पत्थर की चट्टान हमसे टूट ही नहीं पाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और फिर वहां पर आकर आपने उस पत्थर की चट्टान पर कुदाल मारी। उस कुदाल से आग की चिंगारियां निकली और उस चिंगारियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारत दी वो देखी। किस हालत में, किस वक्त में, किन अय्याम में कि पेट तो पत्थर बांधे हुए, खाने के लिए कुछ नहीं, दुश्मन सर पर खड़े हुए, आजमाइशों से घिरे हुए, ऐसे हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन चिंगारियों में मैं तुम्हें खुशखबरी और बशारत सुनाता हूं रोम की फतह की जो उस वक्त सुपर पावर था, फारस की फतह की जो उस वक्त सुपर पावर था, शाम की फतह की जो उस वक्त सुपर पावर था। बिरादरान इस्लाम, सहाबा ने इसको अपने ईमान से जोड़ा और मुनाफिकीन ने उसका मजाक उड़ाया। आज भी हमारे दरमियान
کئی منافقین ایسے ہیں جو اسلام کے عزائم کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اسلام کے عزائم کرنے والوں کا مسخرہ پن سے مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی حیثیت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کے گھر، ان کے ہولیے، ان کے کھانا اور پینا، ان کے جینے کا انداز دیکھیے، اور یہ بڑی بڑے عزائم کرتے ہیں۔ برادر اسلام، عزائم انبیاء مشن کا حصہ ہے اور امت مسلمہ کو عزائم کرنا چاہیے۔ میں نے جو آیتیں پڑھی وہ آیتیں سورہ فتح کی آخری آیتیں، اور ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا اور آپ کی بعثت کے مقصد کو واضح کیا۔ یہ سوال ہمارے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنایا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کیوں دی گئی؟ آپ پر قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظام مصطفیٰ، نظام حیات کیوں دیا گیا؟ آپ کو ایک سسٹم اسلامک سسٹم کیوں دیا گیا؟ آپ کو نظام حیات کے قوانین کیوں دیے گئے؟ یہ سارے سوالات ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی سوالات کو قرآن مجید یہاں پر واضح کرتا ہے، اور یہ سوالات ہماری نسلوں کے سامنے بھی ہونی چاہیے۔ قرآن نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ مبعوث کیا، بھیجا، کھڑا کیا، اتارا۔ کیوں اتارا؟ کسی مسجد کی چار دیواری تک؟ کیوں آپ کو دین حق دیا گیا کہ نماز کے حد تک؟ کیوں آپ کو دین حق دیا گیا کہ روزے کے حد تک؟ کیوں آپ کو قوانین دیے گئے حج کے حد تک؟ کیوں آپ کو نظام مصطفیٰ دیا گیا صرف زکات کے حد تک؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو واضح کرتے بات ارشاد فرمائی کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اس لیے دیا گیا کہ تمام باطل سسٹم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم غالب آئے، تمام باطل نظام پر اللہ کا نظام غالب آئے، تمام قوانین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے قوانین غالب آئے۔ اور اس بات کے لیے آپ جدوجہد کرو یا نہ کرو، اس بات کے لیے آپ کوشش کرو یا نہ کرو، اس بات کی شعور اویئرنیس سماج میں آپ برپا کرو یا نہ کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتا ہے۔ برادران اسلام، ہم اس بات پر غور کریں کہ اللہ کے قوانین، اللہ کے احکامات، اللہ کا دیا ہوا نظام، اللہ کی دی ہوئی شریعت کیا ہم سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ آج ہمارے درمیان پورا معاشرہ شیطانی خباثتی سیاست سے واقف ہو چکا ہے۔ شیطانی سیاست کے تمام ہتھ کنڈے ہمارے معاشرے اور سماج میں عروج پر ہے۔ چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک خباثت، شیطانی سیاست کے سارے حربے سے پتہ ہے، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بزرگ سے لے کے بچوں تک، ہمارے نمازیوں سے لے کر حاجی تک، زکوٰۃ سے لے کر روزے داروں تک، کسی کو اسلامی نظام، اسلامی سیاست کا شعور نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ ذلت، پستی اور رسوائی کا شکار ہے۔ آج ہمارے سماج میں جینے کا سلیقہ نہیں، آج ہمارے معاشرے میں زندگی گزارنے کا انداز نہیں، آج ہماری فیملیوں کے پاس کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پروگرام نہیں، کوئی تربیت کا خاکہ نہیں۔ آج ہم جانوروں سے بدتر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اس معاشرے سماج کی سوسائٹی کی صورتحال یہ ہوگی کہ یہاں کی نچلی ذاتوں سے بدتر اگر زندگی کسی کی ہو چکی ہے تو مسلمانوں کی بستی اور ان کا سماج ہو چکا ہے۔ برادران اسلام، اس کی بے ساری مثالیں میرے سامنے اور آپ کے سامنے بھی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کئی ماہ اور کئی سالوں سے ہمارا معاشرہ نشیڑی معاشرہ بن چکا ہے۔ ہمارا سماج نشے میں ڈوب چکا ہے۔ اس کے کم عمر کے بچے نشہ کرنے اور نشہ بیچنے والے بن چکے، اور اس سماج میں تعلیمی شعور دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آج سے 20 سال پہلے 3 گلیاں جہالت کی تھی تو آج 100 گلیاں جہالت میں ڈوب چکی ہے۔ پہلے ایک بستی تھی، آج 100 بستیاں جہالت کا شکار ہو چکی ہے۔ پہلے ایک معاشرہ تھا، لیکن آج پورا معاشرہ جہالت کا شکار ہو چکا ہے، جس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے۔ ہم دیکھیں کہ دیر رات تک شادیوں میں مگن رہنا
اور اس کے بعد دلہن کی رخصتی پر محلوں اور بستیوں اور گلیوں میں آوارگی کی طرح، رہائی کی طرح، برائیوں کی طرح، بے شرمی اور بے غیرتی کی حدوں کو پار کرتے ہوئے 1:30 بجے 2 بجے رات کو پٹاخے پھوڑنا، یہ کس سماج کی مثال ہے؟ یہ کن لوگوں کی مثال ہے؟ یہ کس کی شناخت اور پہچان ہے؟ آج اگر ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کسی بھی سماج کا آپ جائزہ لیجئے، کسی بھی ذاتوں کا جائزہ لیجئے، ان کی بستیوں کو دیکھیے، کسی کی بھی بستی میں رات میں 1:30 بجے آتش بازی نہیں ہوتی ہے سوائے مسلمانوں۔ یہ بدترین زوال کا شکار ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ برادران اسلام، یہ جرائم، یہ بیماریاں چند سالوں سے ہمارے سماج میں داخل ہوئی، اس سے پہلے تو نہیں تھی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ یہ بے غیرتی چند سالوں پہلے داخل ہوئی۔ کیا جس شادی میں، جس گھر میں پٹاخے دیر رات کو 2 بجے پھوڑے جاتے ہیں، کیا اس گھر میں کوئی نمازی نہیں؟ کیا اس گھر میں کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں؟ کیا اس گھر میں کوئی اسلام کا جاننے والا نہیں؟ اگر ہے تو پھر وہ بے غیرت ہے۔ اس کی نمازوں میں اتنی جان نہیں کہ ان پٹاخے پھوڑنے والوں کو روک سکے، اس کی روزوں میں اتنی طاقت نہیں کہ معاشرے کی اس برائی کو روک سکے، اس کی تلاوت میں اتنی جان نہیں کہ وہ گھر کو اس بیاہی سے روک سکے۔ برادران اسلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں دی وہ برتنے کے لیے دی، وہ نافذ کرنے کے لیے دی، وہ اپنے معاشرے اور سماج اور اپنی فیملی، اپنے گھر اور اپنے جسم پر نافذ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلامی نظام دیا۔ اگر وہ نظام میں اپنے جسم پر، آپ اپنے جسم پر، میں اپنی خواہشات پر، آپ اپنی خواہشات پر، میں اپنی فیملی پر اور آپ اپنی فیملی پر اگر اس نظام کو نافذ نہیں کریں گے تو نظام مذاق بن جائے۔ آج دیکھیے، آج صورتحال ہماری کیا بن گئی، آج ہمارے معاشرے اور سماج کی صورتحال کیا بنا دی گئی۔ کوئی ماہ، کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جس ہفتے میں مسلمانوں کے محلوں میں اور بستیوں میں کوئی قتل نہ ہوا ہو، اور قتل بھی ایسا جو دن دہاڑے چوراہوں پر بھیانک طریقے سے جانوروں سے بدتر اس کی لاش کو گرایا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، اور سر بازار اس کے ساری چیزوں کو عام کر اس کے خون کو بہایا جاتا ہے، اور پھر اس کے اثرات ہمارے سماج پر، ہمارے معاشرے پر اور ہماری معصوم نسلوں پر کیسے پڑتے۔ ہم نے جب وہ شاہبزاں کا قتل ہوا تو برادران محترم اس قتل کا معمولی نہ سمجھے۔ عصر کی نماز کے بعد جب بچے مکتب جاتے ہیں، کچھ بچے اسکولوں سے آتے ہیں، کچھ بچے کھیل اور کود میں مصروف رہتے ہیں، کچھ بچے اپنے گھر کے سودے کے سامان لاتے ہیں، ان تمام پر اس کا کیا اثر ہوا، ان کے ذہنوں پر اس کے کیا اثرات پڑے؟ ہم اس نسل کو کیسی تربیتی غذا دے رہے ہیں، اس نسل کو روحانی غذا کیسے فراہم کر رہے ہیں، اس نسل کی نشو و نما ہم کن بھیڑیوں اور کس سماج میں تیار کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ایک سوال ہے، یہ ہمارے تنظیموں، ہمارے جماعتوں، ہمارے مسلکوں کے لیے ایک سوال ہے، ہمارے نمازیوں کے لیے ایک سوال ہے، ہم سب کے لیے ایک سوال ہے کہ ہم سب کس معاشرے میں سانس لے رہے۔ برادران اسلام، اسی کو قرآن نے جو بات کہی وہ یہی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، اور وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی کے سلسلے کو ہم نے یہاں پر جو سیرت کا سلسلہ شروع کیا اور ہماری سیرت مکمل ہوئی، اور اس کے بعد پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق اور دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق کی زندگی ہماری جاری ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سمجھیں، لیکن آج افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ صرف میں نمازیں پڑھ کر خوش ہو جا رہا ہوں کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں اور میں نے دین کا حق ادا کر دیا، میں نے تلاوت کر لی تو میں خوش ہو جا رہا ہوں، میں نے چند روزے رکھ لیے خوش ہو جا رہا ہوں، میں نے عمرہ اور حج کر لیا خوش ہو جا رہا ہوں۔ لیکن برادران اسلام، اللہ اس سے راضی نہیں۔ اللہ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے،
جو سماج اور معاشرے زمین پر اس کے دین کے غلبے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، معاشرے اور سماج میں برائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اسے روکنے کے لیے آوازیں بلند کرتے ہیں اور اپنی ساری صلاحیتوں کو لگاتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کی طرف زیادہ سے زیادہ اپنے ذہن کی وسعتوں کو بڑھائیں۔ سیرت کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے اور سماج میں ہمارے ذہنوں میں ایک شعور پیدا ہو۔ اسی لیے ہم دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت دائی اور بحیثیت حکمراں، یعنی آپ نے اپنی حیات میں اسلامی نظام کو قائم کیا اور 10 لاکھ مربع میل عرب کی سرزمین پر اسلام کو نافذ کیا، اور نافذ کر کے آپ نے یہ بتایا کہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے حکمراں کیسے ہوتے ہیں اور شیطانی سیاست اور طاقت والے حکمراں کیسے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو سورہ فتح اسی کے نقشے کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اور سورہ فتح سے پہلے سورہ محمد ہے، اور سورہ محمد کی آخری آیت جو سورہ فتح شروع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، وہ آیت ہمارے لیے نصیحت اور رہنمائی۔ وہ آیت یہ ہے کہ وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، اس کے کام کے لیے، اس کے کاز کے لیے، اس کے مقصد کے لیے اور اس کی مشن کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فتح سے پہلی جو آخری آیت ہے سورہ محمد کی، اس میں فرمایا کہ وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ دوسرے قومیں لا کر کھڑے کر دی جائیں گی، اور ہم نام کے مسلمان ہوں گے۔ اور آج صورتحال ہماری یہی ہو چکی، یہ چھٹائی کا دور ہے، یہ سارا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ایام میں چھاٹ رہا ہے، اور اچھے جن لوگوں کے سامنے سارے منصوبے پروگرام ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ اسلام کے بقا کے لیے، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے اگر کھڑے نہیں ہوتے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسری قوموں کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ یورپ میں جو تیزی سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور قبول کرنے کے بعد وہ پھر اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام لوگوں کے درمیان عام کر رہے ہیں، اور صرف 2 ہی چیزیں میں نے جو حدیث پڑھی، ترکتم فیکم امرین کتاب اللہ سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اگر ہم نے ان 2 چیزوں کو پڑھ لیا تو الحمدللہ ہمارے ذہن، ہماری سوچ، ہماری فکر اسلامی نظریے سے ہم عام ہوں گے، ہم اسلامی فکر سے ہم عام ہوں گے، ہم اسلامی سوچ اور فکر کو سمجھنے والے ہوں گے، ہم اسلامی سیاست اور اسلامی آئیڈیالوجی کو اس زمین پر نافذ کرنے والے۔ اگر میں نے اور آپ نے زندگی بھر نمازیں پڑھی، زندگی بھر روزے رکھے، زندگی بھر تلاوت کی، لیکن نہ قرآن کو سمجھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھا، تو پھر یہ ہماری بے روح، یہ بے روح، اس کی روحانیت ہمارے اندر مقصد کے ساتھ نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ جن لوگوں کے گھروں میں دیر رات پٹاخے پھٹتے، ان گھروں میں نمازی بھی ہوتے ہیں، ان گھروں میں ساری چیزیں ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر شعور اور غیرت نہیں ہوتی۔ کہ جن معاشرے، جس سماج میں شادی ہوتی ہے، ہلدی ہولی کی طرح کھیلی جاتی ہے، کیا ان گھروں میں وہ خواتین نماز نہیں پڑھتی؟ کیا ان گھروں میں مرد قرآن نہیں پڑھتے؟ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بے غیرتی اور بے مقصدیت نے انہیں اتنا غارت کر دیا کہ اسلامی نقشے اور اس کے مقصد سے فراموش ہو کر زندگی بسر کر۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد آپ نے اسلامی نظام کو جاری اور ساری کیا۔ اس اسلامی نظام کو نظام مصطفیٰ کہتے ہیں، نظام مصطفیٰ، جس کے بارے میں ایک اسکالرس نے کہا، اس نظام کو سمجھنے کے لیے، ایک اسلامک اسکالرس نے کہا، اس نظام کو سمجھنے کے لیے مچھلی کی مثال دی گئی، کہ جس طریقے سے مچھلی کا فطری نظام پانی ہوتا ہے، اگر ہم اس کو پانی سے باہر نکالے تو تڑپ کر جان دے دیتی ہے، لیکن غیر فطری نظام کو پسند نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے ایک نمازی کا، ایک روزہ دار کا، ایک حاجی کا، ایک عمرہ کرنے والے کا، ایک زکوٰۃ دینے والے کا، ایک ذکر اور اذکار کرنے والے کا، ایک مومن اور مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ زمین پر اگر کسی کا نظام چلے گا
تو اللہ کا نظام سے. اس عزائم کے ساتھ اگر میں اور آپ زندگی بسر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عظمت دے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوئی بھی سیاست ہمیں دوبارہ عطا کرے گا. لیکن اگر ہم بغیر عزائم کی زندگیاں گزاریں گے تو پھر ذلت اور پستی اور رسوائی کی کوئی چیز حاصل نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے سنی, میں اس کے واقعات بول کر آگے بڑھوں گا اور اپنی بات مکمل کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم آپ غور کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے ایام کو دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے. آپ نے باطل کا خاتمہ کیا اور توحید کا پرچم لہرایا. آپ پر وہ آیت نازل ہوئی جا حلق و داخل باطل, اور اس آیت کے بعد آپ نے مکہ کو تمام بت پرستی سے پاک کیا. اس کے بعد آپ نے عرب کی سرزمین پر اسلامی نظام کو قائم کیا. اس نظام کے حکمران محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آخری رات, جس واقعے کو میں نے اور آپ نے کئی مرتبہ سنا, اس حکمران کی آخری رات جس کے چراغ میں, جس کے حجرے میں تیل نہیں تھا. یہ کیسے حکمران, یہ کیسے نظام کو چلانے والے؟ یہ اللہ کے ڈر اور خوف میں انسانوں کے خادم تھے. یہ اللہ کے ڈر اور خوف میں انسانوں کی خدمت کرتے کرتے انہوں نے اپنے آپ سے زیادہ انسانیت کا خیال رکھا, اپنے آپ سے زیادہ انسانیت سے محبت کیا, اپنے آپ سے زیادہ انسانیت کا خیال رکھا, جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر دے. یہ نظام ہے, نظام خلافت, یہ نظام ہے نظام مصطفیٰ. اس نظام میں اور اس خباثت اور بادشاہت کے نظام میں زمین و آسمان کا فرق ہے. لیکن آج بدبختی سے کچھ علم اور نماز پڑھنے والے اس بادشاہی نظام کو نظام مصطفیٰ سے جوڑتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ نظام خلافت قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی اسٹریٹجی کو نہ سمجھے, سیاسی منصوبوں کو نہ سمجھے, جس کی وجہ سے آپ نے بادشاہوں کو اسلامی نظام سے جوڑ دیا. آج ہمارے سامنے ہم دیکھیں پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو دیکھیں, اور ہمارا جو سلسلہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو دیکھیں. آپ کی زندگی بے شمار اسلامی واقعات سے بھری ہوئی. میں اس کے چند واقعات سنا کر اپنی بات مکمل کروں گا, اس لیے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمات اور آپ کی سیاسی اسٹریٹجی, منصوبے, پروگرام, 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر آپ کی حکمرانی پھیلی ہوئی تھی. 3 بر اعظموں پر آپ نے اسلامی خلافت کو قائم کیا. بر اعظم ایشیا, بر اعظم یورپ اور بر اعظم افریقہ, ان تمام علاقوں پر آپ کا اسلامی نظام اور خلافت قائم تھا. لیکن آپ کی زندگی کو جب پوری دنیا نے پڑھا, پوری دنیا کے دشمنان اسلام نے پڑھا, تو لوگ بولنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر حکومت کی جائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے امپائر کے حکمراں تھے, لیکن عدل اور انصاف پر قائم تھے. ان کے بے شمار واقعات ہیں, میں چند واقعات آپ کو سناؤں. ایک مرتبہ جب بیت المال سے کپڑا تقسیم ہوا, تو کپڑا جب تقسیم ہوا تو جس طریقے سے عام لوگوں کو دیا اسی طریقے سے خلیفہ کو بھی دیا گیا. جتنا کپڑا لمبائی میں خلیفہ کو ملا اتنا عام لوگوں کو بھی ملا. اب وہ کپڑا تقسیم ہو گیا, اور تقسیم ہونے کے بعد امیر المومنین نے اس کا لباس کیا اور جمعہ کے خطبے کے لیے آپ کھڑے ہوئے خطاب کے لیے. تب آپ دیکھیے عدل انصاف کا نظام کیسا قائم تھا. جب آپ کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے سے پہلے آپ نے اپنی بات شروع کی. شروع کرنے کے بعد ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین میرا ایک سوال ہے, اس سوال کا آپ جواب دیجیے. کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ہائٹ بہت تھی, آپ اونچے پورے انسان تھے, اور اس شخص کو یہ علم تھا کہ جو کپڑا دیا گیا اتنے سے کپڑے میں اتنا بڑا لباس ہو نہیں سکتا. اس کے دل میں شک پیدا ہوا
اور اس نے اسی وقت امیر المومنین خلیفہ حضرت عمر فاروق سے سوال کیا. جب سوال ہوا تو امیر المومنین نے اپنے کارندوں اور اپنے فوجیوں کو اشارہ نہیں کیا کہ جاؤ اس کو اٹھا کر اس کا چہرہ بدل دو، بلکہ امیر المومنین نے مسکرایا، اور وہ مسکراہٹ اتنی پازیٹیو تھی کہ سننے والے اور بولنے والے مورخین یہ لکھتے ہیں کہ سوال کرنے والے کا جذبہ اور بڑھا. اتنی پازیٹیو مسکراہٹ تھی کہ سوال کرنے والے کا جذبہ اور بڑھا. اس کو یہ احساس ہوا کہ میں نے جو سوال کیا وہ حق تھا، اور میرے اس حق کے سوال سے امیر المومنین خوش ہوئے. آج یہ مثال سماج میں اہل علم اور لیڈروں میں اگر آپ کر کے دیکھیں، ہم کر کے دیکھیے، چاہے وہ بڑے سے بڑے اہل علم ہو اور بڑے سے بڑا لیڈر ہو، چاہے چھوٹا سا چھوٹا لیڈر ہو یا چھوٹا سا چھوٹا اہل علم ہو، آپ اگر یہ سوال کریں گے تو اس کے چہرے چپٹے آپ کا چہرہ بگاڑ دیں گے. اگر اس جگہ بھی نہیں بگاڑے تو آپ کی گلی میں آ کر بگاڑیں. اگر گلی میں بھی نہیں آ سکے تو کسی اور طریقے سے آپ کو ہریشمنٹ اور ستایا جائے. برادران اسلام، لیکن اسلامی نظام اور اسلامی خلافت میں امیر المومنین نے ایسا مسکرایا کہ سوال کرنے والا خوش ہو گیا، اور امیر المومنین نے اپنے بیٹے کی طرف عبداللہ کی طرف اشارہ کیا، اور جب ان کی طرف اشارہ کیا گیا تو وہ کھڑے ہوئے. اس نے کہا کہ ہاں آپ نے صحیح سوال پوچھا کہ والد صاحب امیر المومنین کے ہائٹ بہت ہے اور کپڑا بہت چھوٹا ملا تھا، میں نے اپنے حصے کا بھی کپڑا انہیں دیا، دونوں کو ملا کر لباس ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ لباس آپ نے پہنا. برادران اسلام، یہ RTI اسلام نے دی، یہ RTI امیر المومنین خلیفہ عمر فاروق نے دی. پھر آپ کے اور واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کی خلافت میں قحط سالی ہو جاتی، اتنا قحط ہو جاتا ہے کہ لوگ بھوکے اور پیاسے پریشان حال گھومتے ہیں، یعنی بھوک سے شدت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. امیر المومنین یہ علاقے سے وہ علاقہ، وہ علاقے سے وہ علاقہ، جگہ جگہ آپ اس قحط سالی میں اناج غلہ راشن بانٹتے. اس ایام میں آپ کو پانی کی پیاس لگتی. آپ اداؤں کو دیکھیے، جو اللہ کے ڈر کے ساتھ سیاست کرتا ہے اس کے ادا اور اس کے انداز کو دیکھیے. جب وہ عوام میں اتر کر راشن بانٹتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں تو انہیں پانی کی پیاس لگتی. کسی شخص سے پانی مانگتے ہیں، اس شخص کے پاس پانی نہیں ہوتا بلکہ شہد کی باٹل ہوتی. وہ شخص پانی کے بجائے امیر المومنین کو شہد کی باٹل پیش کرتا ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جس کی قیادت میں اگر عوام بھوک اور پیاس سے پریشان ہے اور اس کا خلیفہ اگر شہد پی لے اور کل قیامت کے دن اس سے سوال ہو تو اس کا کیا جواب دوں گا؟ آپ اس کی شہد کی باٹل واپس کر دیتے. اس انداز سے ان کی زندگیاں تھی. پھر اس کے بعد ایک علاقے میں آپ داخل ہوتے ہیں اور امیر المومنین اپنے چیزوں کو بہت واضح عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آپ کی شناخت، آپ کی پہچان اس طریقے سے عوام کے سامنے ہوتی ہے کہ جس کسی کو کوئی شکایت کرنا ہوتا وہ ڈائریکٹ امیر المومنین کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا. ایک مقام پر آپ گئے تو اس مقام کے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین اس علاقے کے گورنر کے بیٹے نے مجھ کو بے وجہ 10 کوڑے مارے. امیر المومنین نے اس علاقے کے گورنر کے بیٹے اور گورنر کو طلب کیا. جب اس کی تحقیق کی گئی تو بے وجہ اس شخص پر 10 کوڑے گورنر کے بیٹے نے لگائے تھے. امیر المومنین نے کہا کہ کوڑا غریب کے ہاتھ میں دیا جائے، 10 کوڑے اس گورنر کے بیٹے کو لگایا جائے اور 10 کوڑے گورنر کو لگایا جائے، تاکہ جس کی طاقت اور قوت کا بیجا استعمال اس کے بیٹے نے کیا. اس غریب نے 10 کوڑے اس کے بیٹے کو مارا اور گورنر کو مارنے سے انکار کر. یہ آپ کا عدل تھا، یہ آپ کا انصاف تھا. پھر آپ نے اسی ایام میں، قحط سالی کے ایام میں، آپ نے ایک ایسی چیز ایجاد کی جو آج تک ہمارے پاس، ہم سب اس سے فائدہ اٹھاتے، ہم سب اس سے فائدہ اٹھاتے. آج ہمارے درمیان ذاکر پٹیل صاحب نہیں ہے جو راشن کے ذمہ دار ہے. امیر المومنین نے قحط سالی کے وقت ایک ایسا کارڈ جاری کیا کہ جو آخری درجے میں
दारिंदर राष्ट्र खाली जिन्हें बोला जाता है, पॉवर्टी बिलो लाइन के नीचे, कि जिनके पास अनाज का और जरिए माश का जिंदगी गुजारने का कोई रास्ता ना हो, उन लोगों के लिए आपने एक कार्ड इशू किया और उस कार्ड पर अमीरुल मोमिनीन का इस्तेमाल ठप्पा था। जिस किसी के अगर कागज पर अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक का ठप्पा लग जाता, वो अपने इलाके के बैतुल माल से राशन लिया करता। ये निजाम, ये सिस्टम इस्लाम ने दिया और आज इसी सिस्टम को 1400 साल के बाद भी हमारे इस मुल्क में चलाया जा रहा है, लेकिन उतने अदल से नहीं, उतने इंसाफ से नहीं जिस इंसाफ से सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने उसको जारी किया। तो बिरादर इस्लाम, ये सारी चीजें हम इस बात की अपील और दावत देते हैं कि हम सुनकर सुन ना हो जाए, बल्कि सुनकर हमारे अंदर एक जज्बा पैदा, हमारे अंदर एक हरारत तवानाई पैदा हो, एक कुव्वत और ताकत हो, एक बेचैनी हो कि अब हम क्या करें, हम क्या करें, ये सवाल हमारे सामने आए। मैं आपसे ये बात कहता हूं, जैसा हमने सज्जाद भाई ने एक प्रोग्राम बनाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लोगों में आम करेंगे और वो हमारे बिरादरान वतन होंगे। हम मुसलमानों में करें, हम गैर मुस्लिमों में भी करेंगे। तो ये अज़्म हमारा मजबूत होना चाहिए और इसके लिए हमें कोशिशें करते हुए उस पर अमल करना शुरू कर देना चाहिए। आज हम देखें कि जितनी तेजी से इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे और साजिशें की जा रही, उतनी तेजी से मुसलमान उसके जवाब देने में पीछे हो रहे। आज जितनी तेजी से मीडिया के जरिए से, अखबारात और टीवी और मोबाइल के जरिए से इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें की जाती है, हम न उसके दरमियान कोई दाई का किरदार अदा कर रहे, न दावत पहुंचाने का किरदार अदा। बिरादरान इस्लाम, हम अपनी जाती तौर पर अपने ताल्लुकात में, अपने रिलेशन में और अपनी कुव्वत और ताकत में जितनी हो सकती है उतनी दावत पहुंचा दे, जितना हमारे बस में का पैगाम आम कर दे। अगर हम सब खामोश बैठे रहेंगे तो फिर यहाँ पर दावत और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कौन खड़ा होगा। इसीलिए आप देखिए कि हमास और गज्जा हमारे सामने एक नमूना है, गज्जा हमारे सामने एक मिसाल है कि जिस हालात में भी आज दुनिया की तमाम मुसलमान बेगैरत हुक्मरानों को उन्होंने गैरत में डाल दिया कि तुम्हारी अय्याशियां, तुम्हारी दौलतें, तुम्हारी चकाचौंध ये किसी काम की नहीं सिवाय गुलामी और जिल्लत के। इज्जत और अजमत तो हमारे पास है, हमने जाने दी, हमने शहादतें दी, हमने सारी चीजों को कुर्बान किया, लेकिन आज हमारी अजमत और इज्जत जितनी है आज अरब के हुक्मरान की उतनी अजमत और इज्जत नहीं। ये बात इस्लाम से है जो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने कहा था कि हमें इज्जत तो इस्लाम से मिली है और इस्लाम ने हमें जो इज्जत दिया उससे पहले हम इतनी इज्जत किससे पाई। हम इन चीजों को भी समझे और आज हम देखें कि हम अपनी नस्लों को, बहुत आखिरी बात, हम अपनी नस्लों की तरबियत करें, अपनी नस्लों की तरबियत का प्रोग्राम बनाएं, अपनी नस्लों की तरबियत का खाका तैयार करें। हम दूसरों के साथ साथ अपने घर को ना भूल जाए। हम पूरी दुनिया की फिक्र करते हैं और घर में अंधेरा होता है और ये मालूम हुआ कि इनका ही बच्चा सब मोहल्ले में सबसे ज्यादा बिगड़ेगा, इनका ही बच्चा मोहल्ले में सबसे ज्यादा आवारा, इनका ही बच्चा सबसे ज्यादा मोहल्ले में बुराइयों को बढ़ाने वाला, तभी इससे बड़ी जिल्लत हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। अगर आप नमाजी हैं, आप इस्लाम की गैरत और अहमियत को समझते हैं, तो आप सख्ती के साथ अपनी बीवी और अपने बच्चों के अंदाज को तब्दील कीजिए, उनके माहौल को तब्दील कीजिए, उनकी ज़हनी फिक्र को तब्दील कीजिए। चाहे आप जिस सख्ती से गुजर सकते गुजर जाइए और अपनी फैमिली को अपनी आखिरत की नजात का जरिया बनाए। क्योंकि ये बात बहुत वाज़ेह है कि जिसकी नस्ल, जिसकी फैमिली अच्छी नहीं होगी उसको आखिरत में क्या मिलेगा, सवाब जारिया के बजाय अज़ाब मिलेगा। आज इस उम्मत ने समाज को शैतानी और भेड़िए और खबीस नस्लें छोड़ चुके हैं। आज आप देखिए ये सारा आवारगी का, बेहाई का और नशे का जो माहौल बन चुका है, ये हमारी माओ की गोदों की तरबियत नहीं होने की वजह से हुआ। आज ये सारा समाज जो बिगड़ा, माँ बाप की तरबियत की नहीं होने की वजह से बिगड़ा। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे सामने गज्जा की बहुत आसान मिसाल है। आप देखिए कि जब कभी मैं इस वाक़े को जिस जगह भी सुनाता हूँ, चाहे मर्द हो या खवातीन हो, वो बेचैन हो जाते कि वाक़या क्या है। ये एक ऐसी वार्ड था
جس میں معصوم بچے عمر کی طرح، مصعب کی طرح، نعمان کی طرح، جو 6 سال سے 14 سال کے درمیان، وہ وارڈ میں کسی کا پیر کٹا ہوا، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کی آنکھ پھٹی ہوئی، کسی کا سر پھٹا ہوا، زخمی حالت میں، اور کوئی میڈیکل فیسلٹی نہیں، ایک ایک پلنگ پر 3 4 بچے پڑے ہوئے زخمی حالت میں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ ایک ڈاکٹر تھا جو یہ سمجھا کہ میں ان کی ہیلپ کروں گا اور یہ میرے ذریعے سے کچھ ان کے اندر ہمت آئیں گی۔ وہ ڈاکٹر نے جب وہاں پر داخل ہوا، داخل ہوتے ہی اس نے السلام علیکم کہا۔ ان بچوں نے پورے خوشی اور خضوع کے ساتھ وعلیکم السلام کہا۔ اس نے عربی میں کہا کیف حالک، کہ آپ کیسے ہو؟ ان تمام بچوں نے بہت خوشی اور خضوع کے ساتھ کہا الحمدللہ۔ برادران اسلام، یہ ہمارے لیے کافی، اتنی آزمائش میں ان بچوں نے الحمدللہ کہا، تو یہ الحمدللہ جو ان کی زبانوں سے نکلا، ان کی ماں کی تربیت تھی، ان کی ماں کی فکر تھی، ان کی ماں کی طلب تھی۔ جب اس پر کسی نے فلسطینی ماں کا انٹرویو لیا اور یہ پوچھا کہ نسلیں اس آزمائش میں بھی، ان زخمی حالت میں بھی، ان پریشانیوں میں بھی اتنے خوشی اور خضوع کے ساتھ انہوں نے الحمدللہ کیسا کہا، تو ان ماؤں نے یہ کہا کہ ہم نے جب اپنے بچوں کو دودھ پلایا تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ پلایا، جب اپنے بچوں کو دودھ پلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر پلایا۔ تو برادران اسلام، جب ایسی نیک مائیں ہوں گی تو پھر ویسی نیک نسلیں ان کی گودوں میں بھی پروان چڑھے۔ بہت آخر میں انہی ماؤں نے ایسی نسلیں دنیا کے سامنے آج کھڑے کی کہ جو پوری دنیا یہ سمجھنے لگی تھی کہ اسلام نظام حیات نہیں رہا، اسلام سسٹم آف لائف نہیں رہا، اسلام زمین پر اپنی سچائی کے ساتھ کھڑے رہنے کی انسانوں کے اندر طاقت اور قوت نہیں رکھتا۔ اس کے ماننے والے مردہ ہو چکے ہیں، اس کے ماننے والے کمزور ہو چکے ہیں، اور اب اسلام کی آئیڈیالوجی ختم ہو چکی ہے۔ اب اسلام اگر چلایا جائے گا تو ماڈرن اسلام کے نام پر چلے۔ اس کے آئیڈیال نمونے شیطان بن سلمان بنے، جنہیں ہم خادم الحرمین کہتے ہیں، وہ ماڈرن اسلام کا نمونہ بنے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے، ان فلسطینی ماؤں کو ہم سلام کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان تمام شیطانی آئیڈیالوجی کو توڑا اور پھر دوبارہ دنیا میں بات ثابت کر دی کہ دنیا میں حق غالب رہیں گا، اور شہادتوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، تمام چیزوں کو اللہ کے راہ میں لگانے کے ساتھ اسلام پر ہم قائم رہیں گے، اسلام کے آئیڈیالوجی پر قائم رہیں گے، اسلام کی سیاست پر قائم رہیں گے، اور اسلام کے سسٹم پر قائم رہیں گے۔ یہ سب سے بڑا میسج آج پوری دنیا کی تمام طاقتوں اور قوتوں کو دیا گیا۔ تو برادران اسلام، آئیے ہم ایک عزم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسلامی نظام سے واقفیت عطا فرمائے، ہمیں اپنے معاشرے اور سماج کو اسلامی نظام سے واقف کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین پر اسلام کے عدل انصاف کو قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دین کو انسانوں میں عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، موت دیتے ایمان پر۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلی علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔